سر ہم دعا کرتے ہیں اور بعض لوگ دعا وسیلے کے ذریعے بھی کرتے ہیں، کو وسیلہ دیتے ہیں. کیا دعا میں وسیلہ دینا چاہیے سر، یا ڈائریکٹ عرضی پیش کر دینی چاہیے؟ دیکھیے وہ رب ہے اور بڑا مہربان رب ہے اور سب کی سنتا ہے. میں اکثر و بیشتر ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر ایک کمیونسٹ دعا مانگتا ہے تو وہ تو اس طرح دعا نہیں مانگتا جیسے ہم مانگتے ہیں، لیکن رب تعالیٰ اس کی ضرورتوں پہ نظر رکھے ہوئے ہے، اس کی ضرورتیں پوری کرتا ہے. اللہ نے شرک کو سب سے زیادہ صحیح، کنڈیم کیا ہے. ٹھیک ہے سر. تو ایک مشرک اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بت کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے، مانگ اس سے رہا ہے، دے اللہ رہا ہے. تو وہ تو ایسا مہربان ہے کہ جس چیز کو سب سے زیادہ کنڈیم کر رہا ہے اس کے مرتکب آدمی کی بھی سن رہا ہے، اس کو نواز رہا ہے. ایک نان مسلم ہے، وہ اللہ سے دعا کر رہا ہے اللہ اس کی سرکشی کو کہ نہ اس نے اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور نہ آخری کتاب پر ایمان لایا. یہ سرکشی ہے. اس سرکشی کے باوجود اللہ اس کو نواز رہا ہے. تو پھر اپنے نام کا کلمہ پڑھنے والے کو وہ کیوں نہیں نوازے گا؟ ضرور دعا اس سے کرنی چاہیے ہر طریقے سے. تو اس سے آپ براہ راست مانگیے، وہ فوراً عطا کر دے گا. سر کچھ لوگ دعا سجدے میں کرتے ہیں، یعنی نماز کا سجدہ نہیں، ایک علیحدہ سے سجدہ کیا. سر اس کی کوئی خاص اہمیت ہے؟ میں اس کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن چاہوں گا آپ سے. دیکھیے سجدہ انسان کہاں کرتا ہے؟ وہاں جس کو وہ بہت پاورفل سمجھتا ہے. تو جب ہم اللہ کے حضور جھک رہے ہیں یہ سمجھ کے کہ یہ آل ٹائم پاورفل ہے اور ہم اس کے سامنے ایک حقیر سا تنکا خواجہ خواجات جسے کہتے ہیں وہ بھی نہیں ہے، تو اپنے آپ کو جب اتنا عاجز بنا کے پیش کرتا اللہ کے حضور تو اس کے حضور سجدے میں گر کے کر رہا ہے. یہ سجدہ جو ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ میں انتہائی عاجز انسان اور وہ آل ٹائم پاورفل رب ہے. سجدہ اس کو سزاوار ہے. تو اس عاجزی سے رب خوش ہوگا. سجدے میں گر کے دعا کرنی چاہیے، ضرور کرنی چاہیے کہ یہ عاجزی کی ایک نشانی ہے.